حضرت قاسم جو حسن کے بیٹے ہیں 19 سال کی عمر ہے. حضرت قاسم عرض کرتے چچا جان مجھے جانے کی اجازت دو. حضرت امام علی مقام نے فرمایا قاسم میں تم کو اجازت نہیں دے سکتا، تم تو میرے بھائی حسن کی یادگار ہو، امانت ہو، امانت میں خیانت نہیں کریں گے. تمہاری پرورش تمہاری پھوپھی زینب نے کی ہے، وہاں سے اجازت لو. حضرت قاسم گئے. پھوپھی زینب مجھے ابھی تک احساس نہیں ہوا تھا میں یتیم ہوں، میرے باپ کا سایہ سر پہ نہیں، لیکن آج چچا جان نے میدان کارزار میں جانے سے ہم کو روک دیا. آج ہم کو احساس ہوا کہ میں یتیم ہوں، مجھے اجازت دو اور اجازت دلاؤ. حضرت زینب نے فرمایا اے قاسم جب تمہارے والد کا وصال ہوا تو تم کو یہ تعویذ دیا تھا اور فرمایا تھا اس کو مصیبت کے وقت کھولنا. اب اس سے زیادہ اور کون سی مصیبت آئے گی؟ لاؤ تمہارے گلے کا تعویذ کھول کر دیکھتے ہیں. تعویذ کھولا تو وہ تعویذ نہیں تھا، امام حسن کا خط تھا امام حسین کے نام. اس میں لکھا ہوا تھا اے بھائی حسین میدان کارزار میں جانے کی اجازت جب میرا بیٹا طلب کرتا ہو تو میرے بیٹے کو محروم نہ کرنا، اجازت دے دینا تاکہ شہدائے کربلا میں میرا خون بھی شامل ہو جائے. جب حضرت امام علی مقام نے وہ خط پڑھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. حضرت قاسم کو سینے سے لگایا، اجازت دے دی. اب حضرت قاسم جب میدان کارزار میں پہنچے کسی کی ہمت نہ تھی کہ قاسم کے مقابلہ میں آتا. حضرت قاسم نے فرمایا حل من مبارزن، ہے کوئی جو میرے مقابلہ کے لیے آئے؟ سمجھ لو میں قاسم حسن کا بیٹا علی کا پوتا ہوں، اگر کسی کے اندر ہمت و جرات ہو تو آئے میرے مقابلہ میں. عمر بن سعد نے کہا اے ارزق پہلوان تو بڑا پہلوان ہے، بڑے بڑے پہلوان تیرے مشورے پہ عمل کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں، جا تو اس کے مقابلہ میں جا، تجھ کو ہم موصل کی گورنری عطا فرما دیں گے. جب عمر بن سعد نے کہا تو ارزق نے کہا تو ہم کو اس بچے کے مقابلہ میں بھیجے گا؟ اس بچے کے مقابلہ میں جانا میری توہین ہے. میرے 4 بیٹے موجود ہیں، ایک جائے گا اس کا سر قلم کر کے لے آئے گا. اب ارزق کا بڑا بیٹا گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، اتنا موٹا ہوتا ہے، منہ سے جھاگ گر رہی تھی، گھوڑا بھی دبا جا رہا تھا. آتا ہے اور اندھا دھند تلوار چلانا حضرت قاسم پہ شروع کر دیتا ہے. حضرت قاسم پہلے تو اس کی تلوار کے وار کو ڈھال پہ روکتے رہے، لیکن حضرت قاسم نے اس کی گردن پہ ایسی تلوار ماری، اس کا سر تربوز کی طرح ایک طرف لڑھک رہا تھا اور جسم میں پانی مچھلی کی طرح ایک طرف تڑپ رہا تھا. اب دوسرا بیٹا دیکھتا ہے میرا بھائی قتل ہو گیا ہے، اس نے بھی تلوار لے کر حملہ کیا، لیکن حضرت قاسم نے اس کی گردن پہ ایسی تلوار ماری کمر تک پہنچاتے گھوڑے سے نیچے گرتا ہے. اب تیسرا بیٹا گالیاں بکنے لگتا ہے. حضرت قاسم فرماتے ہوئے گالی کا جواب گالی سے دیتا ہوں، اگر ہمت ہو تو مقابلہ کر کے دیکھ. حضرت قاسم نے اس کی کمر پہ ایسی تلوار ماری کہ گاجر مولی کی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا. اب ارزق کے بیٹے جو چوتھا بیٹا تھا اس نے جب یہ دیکھا میدان چھوڑ کر بھاگا. حضرت قاسم نے تلوار کو بائیں ہاتھ میں لیا اور نیزہ کو دہنے ہاتھ میں لیا اور گھوڑا دوڑا دیا اور اس کی پیٹھ پر نیزہ پہ بست کر دیا. اب ارزق پہلوان جو پہلے بڑی توہین سمجھتا تھا، جب 4 بیٹے قتل ہو گئے تو خود آنے کے لیے تیار ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارزق کو بڑا ناز تھا اپنے بیٹوں پر، لیکن 4 بیٹوں کو واصل جہنم کیا حضرت قاسم نے. اب ارزق حضرت قاسم کے سامنے آیا اور بولتا ہے قاسم تم میری تلوار سے بچ نہیں سکتے.
یہ وہ تلوار ہے پہاڑ پہ مار دوں تو ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ سرما بن جائے، تم میری تلوار سے بچ نہیں سکتے۔ بڑے بڑے پہلوان ہمارے مشورے پہ عمل کر کے جنگوں کے اندر کامیاب ہو جاتے۔ حضرت قاسم نے فرمایا میں تو یہی سمجھتا تھا تو بہت بڑا پہلوان ہے، آج مجھے معلوم چلا کہ تو اناڑی ہے، میرے سامنے تو تیری مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں، مجھے تو قتل بھی نہیں کرنا ہوگا تو خود مر جائے گا۔ دیکھ تیرے گھوڑے کا زین بند کھلا ہے، عرض گھوڑے کی زین دیکھتا ہے، حضرت قاسم کی تلوار اٹھتی ہے، عرض کی گردن پر ہوتی، عرض گھوڑے کے نیچے ہوتا، سبحان اللہ، گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سر نگو ہو کر، تکبر بہ گیا زخموں کے رستے موج خوں ہو کر۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، ذکر سیدان کربلا حضرت اللہ مولانا مفتی مہتاب القادری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر بن سعد نے کہا ایک ایک کر کے نہ جاؤ، چہار جانب سے حملہ کر دو۔ جب چہار جانب سے حملہ ہوا، 27 زخم نیزوں کے تلواروں کے حضرت قاسم کے جسم پر آئے تو آپ گھوڑے سے نیچے گرتے، فرماتے یا اماں ہو ادرکنی، اے چچا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام حسین آتے اور حضرت قاسم کی لاش کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ